الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. یہ ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے اور حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک بدو آیا. اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے اور سوال بھی اس انداز سے کیے کہ میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں اور ان سوالوں میں میری شدت ہوگی، مائنڈ نہ کیجیے گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو تمہارا دل چاہتا ہے پوچھو. تو اس نے کہا جی ایمان کے بارے میں بتائیے. آپ نے سمجھا دیا کہ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر اور بعث بعد الموت پر اور اس طرح قیامت پر تمہارا ایمان ہو. پھر وہ سوال کرتا ہے اسلام کے بارے میں بتائیے. آپ نے اسلام کے بارے میں سمجھایا کہ اس طرح شہادت کے بعد 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، اور اگر اللہ سرمایہ دے تو زکوٰۃ، اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ پیسے دے، ہمت دے تو حج بیت اللہ. ساتھ ہی یہ سوال کرتا ہے اللہ کے رسول کیا کچھ اور بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر تم نفل کرنا چاہو، نفل پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو. مراد یہ ہے کہ اگر نماز فرض کے بعد آگے پیچھے کوئی رکعتیں اور پڑھنا چاہو نفل کے طور پر تو وہ پڑھو. حج فرض ادا کر لیا ہے تو اس کے بعد اگر کوئی حج کرنا چاہتے ہو، عمرہ کرنا چاہتے ہو کر لو. زکوٰۃ دے دی ہے تو زکوٰۃ کے بعد کوئی صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہو تو کر لو. بھئی یہ سوال تھے اس کے. اور جب اٹھا تو اٹھنے کے بعد اس نے پیٹھ پھیری تو اس موقع پہ اس نے جملہ کہا ایک، کہتا ہے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ شیئا. اللہ کی قسم آپ نے جو کچھ بھی فرمایا ہے میں اس میں کوئی شے نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا. اس نے یہ جملہ کہا تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ساتھیوں سے فرمایا من سرہ ان ینظر من صاحب اہل الجنت فلینظر الی ھذا. جو چاہتا ہے کہ میں دنیا میں کسی جنتی کو دیکھ لوں وہ اس کو دیکھ لے. یہ ایک حدیث ہے، عام کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں. اس کا مطلب جو پتہ چلتا ہے وہ یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بات کو سراہا ہے کہ جو دین میں نے دیا ہے اس شخص نے میرے اس دین کو اسی طرح لیا جو میں نے کہا ہے، اور اس نے قسم اٹھائی ہے کہ آپ کے دیے ہوئے دین میں نہ کسی شے کا اضافہ کروں گا اور نہ میں کمی کروں گا. اور آپ نے جنت کی خوشخبری سنا دی. وجہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا مکمل دیا ہے، اس میں کسی کمی کو یا کسی بیچی کو آپ نے نہیں چھوڑا، اور نہ ہی بعد والوں کو اس بات کی اجازت دی ہے اس جملے سے کہ کسی کو میں اجازت دوں کہ اپنی طرف سے دین میں کسی شے کا اضافہ کرے یا دین میں کسی شے کی کمی کرے. اس لیے کہ یہ اضافہ یا کمی کرنا یہ مجھ پر اعتراض ہے، میری طرف انگلی اٹھوانے کی بات ہے کہ یہ چیز جو ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کے رسول کے علم میں نہیں تھی، یا آپ سے یہ چیز رہ گئی جو ہم بتا رہے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہے. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ خوشخبری سنائی کہ یہ شخص جنتی ہے ان صدقہ، اگر یہ اپنی بات میں سچا ثابت ہوا تو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے.
تو اصول یہی بنایا علماء نے کہ جو دین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس دین میں کسی بھی شخص کو، کوئی صحابی ہو، کوئی خلیفہ ہو، کوئی امت کے بڑے سے بڑے علماء اور مجتہد ہوں، ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس دین میں کسی شے کو کوئی گھٹائے یا بڑھائے۔ آج اسی چیز کو پیش کیا جاتا ہے تو لوگوں کے لیے بڑی اجنبی سی باتیں ہیں، کہتے ہیں کبھی ہم نے سنا ہی نہیں، اور اگر کوئی نہ کرے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی بہت سی کام جو ہم کرتے ہیں ان کو اگر کوئی نہ کرے تو اس پر ایک ہی الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ وہابی ہے، وہابی۔ یہ کون سی دیانتداری ہے؟ کسی کو کسی قسم کا بھی ہم ٹائٹل دے دیں، کیا ہم کبھی سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا واقعی دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ اور ہم اپنی طرف سے اتنے آزاد ہوں کہ جو چاہیں کریں، جو چاہیں اس کے ثواب بانٹیں، جس طرح چاہیں رسم و رواج بنا لیں اور لوگوں کو انوالو کر لیں، اس پر ہمارا خوب زور ہو کہ یہی تو ثواب کا کام ہے۔ یہ کس نے اجازت دی ہے؟ آج ہم مسلمانوں کے یہی اختلافات ہیں کہ اپنی طرف سے بہت سی چیزیں ہم نے دین میں اضافہ کے طور پر داخل کر کے اس کو بھی دین بنا دیا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ارشاد میں فرماتے ہیں کہ من ان صدق، یہ بندہ جنت میں جائے گا اگر اپنی بات پہ قائم رہا کہ نہ دین میں کچھ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا۔ یہی طریقے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً اجازت نہیں دی۔ یہ حدیث بھی آپ سب جانتے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 صحابہ آئے، نوجوان تھے، آپ گھر میں موجود نہیں تھے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن جو ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہوتے ہیں، آپ رات کس طرح گزارتے ہیں اپنے گھر میں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں اور رات کی ابتدا میں آپ سو جاتے ہیں اور رات کو قیام بھی کرتے ہیں، پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قیام میں قرآن بھی پڑھتے ہیں اور کبھی دن کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں اور کبھی نہیں رکھتے۔ اتنی سی بات تھی، سیدھا سادہ آسان انداز نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، جس میں کوئی تکلف نہیں۔ چلتے پھرتے آپ لوگوں کو بتا رہے ہوتے تھے کہ میں ایک انسان ہوں تم جیسا، میری لائف میں کوئی تکلف نہیں ہے، اور دین بھی کسی قسم کا تکلف بندوں پر نافذ نہیں کرتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ کام جب انہوں نے سنے تو نوجوان تھے، نوجوان جذباتی بھی ہوتے ہیں، جب دین کی طرف آئے ہیں تو خوب پلٹتے ہیں اور جب دین کو چھوڑتے ہیں تو مڑ کے بھی نہیں دیکھتے۔ انہوں نے آپس میں طے کیا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شادی کی ہوئی ہے، آپ کی اہلیہ محترمہ بھی ہیں، ایک نہیں کئی ہیں، لیکن میں مسلمان تو وہ ہوں، زندگی تھوڑی سی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں زندگی بھر شادی نہ کروں، لہذا تم گواہ رہو کہ میں یہ ورڈ دے رہا ہوں، تو میں الفاظ دے رہا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں کبھی شادی نہیں کروں گا، میں صرف اور صرف اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزار کے اس کو خوش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ شادی کی تو یہ دنیا کے سارے جھمیلے ہیں، میں ان طرف لگ جاؤں گا، اللہ کی یاد نہیں ہو سکے گی، اس کو میں خوش نہیں کر سکوں گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا کہ آپ نے شادی کی، ان کو انہوں نے یہی سمجھا کہ آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت میں جانا ہی ہے آپ نے، مگر ہم کیسے جائیں؟ وہ اسی طرح۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں ساری رات قیام کروں گا، قرآن پڑھوں گا کھڑا ہو کے، کبھی نہیں سوؤں گا۔ اور تیسرا کہتا ہے میں ساری عمر روزے رکھوں گا، کبھی روزہ افطار نہیں کروں گا۔ اب یہ باتیں انہوں نے گھر سے باہر کھڑے ہو کے کی،
اور آپ کی اہلیہ محترمہ گھر کے اندر بیٹھی یہ باتیں سن رہی ہیں. وہ نکلے تو اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے. آپ کو آپ کی اہلیہ نے بتایا کہ یہ نوجوان جو آپ کے قریبی عزیز تھے، رشتہ دار تھے، آئے ہیں، یہ سوال کیا ہے، میں نے یہ جواب دیا، اور پھر اس کے بعد یہ عہد کر کے یہاں سے نکلے ہیں. آپ فوراً ان کے پیچھے گئے، انہیں راستے میں پکڑا اور آپ نے ان سے سوال کیا، اَأَنْتُمْ الَّذِي قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے یہ باتیں کہی ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں ہم ہی ہیں. آپ نے فرمایا سنو، پہلی بات سنو، اما غور سے سنو میری بات، واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ تم سے زیادہ ڈر اللہ کا اور خوف وہ میرے دل میں ہے، تمہارے دل میں نہیں ہے. یہ آپ نے پہلے بات سمجھائی کہ زیادہ متقی بننے کی کوشش نہ کرو. میں متقی انسان ہوں، اللہ کا رسول ہوں، خدا خوفی میرے دل میں ہے. میں کیسے اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہوں؟ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا میں رسول ہوں اور پھر اللہ مجھے حکم دے میں وہ کام نہ کروں؟ کیا میں نے جو کام کیے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کے کیے ہیں؟ تم یہ کام کر کے مجھ سے زیادہ نیک بننا چاہتے ہو؟ آپ نے سمجھایا. آپ نے پھر فرمایا سنو، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں مسلسل روزے رکھوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جسم ہے جو اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، اس جسم کا بھی مجھ پر کچھ حق ہے کہ میں اس کو کھلاؤں، اچھا کھلاؤں، یہ طاقتور رہے، بیمار نہ ہو، کوئی ایسی چیز اس کے اندر نہ ڈالوں، نہ سونگھوں، نہ پیوں کہ جس سے میرا جسم بیمار ہو جائے. یہ جسم کا حق ہے کہ میں اس کو اس کا حق دوں، میں اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کروں کہ یہ بیمار ہو جائے. میں اگر روزے مسلسل رکھوں گا، رات کو قیام کروں گا، اس جسم کو میں آرام نہیں کراؤں گا، میں کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، تو بیمار ہو جائے گا. یہ امانت ہے میرے پاس، لہذا میں اس کا حق یہی ادا کرتا ہوں کہ میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادی بھی کی ہے. آپ سے یہ بھی فرماتے ہیں اور میں نے شادی بھی کی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں یہ میرا طریقہ ہے، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اور جس نے میرے اس طریقے سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. کتنی واضح ہدایات ہیں، کتنی واضح ہدایات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ پہلو کیا ہمیں باور کراتے ہیں. وہ نوجوان تھے، نیکی کا کام کر رہے تھے، کوئی روزے رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، رات کو قیام کرنا، رات بھر قرآن پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے. مگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا سمجھا رہے ہیں. اور شادی بھی آپ نے کی ہے، اس کو بھی تقوی کے خلاف سمجھنا، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سمجھا دیا کہ یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے. اب یہ چند باتیں ہیں جو ہم سب کے لیے قابل غور ہیں. ہمارے ہاں اپنی طرف سے کتنا کچھ دین میں شامل کر دیا گیا ہے، جو ہے ہم اس پر اکتفا نہیں کر رہے. جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا اور جو پروفڈ ہے آپ کی سیرت میں بغیر کسی تکلف کے یہ سب عمل ملتے ہیں، ہم ان کو تو نہ کریں اور اپنی طرف سے بہت سی چیزیں اضافہ کر کے ان کو سمجھیں کہ عین دینداری یہی ہے. یہ کس سے تعلق ہے پھر ہمارا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یا اپنے دل کی جو خواہشات ہیں ہم ان کے پیچھے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. بہت سے رسم و رواج ہیں، بہت سے ریچولز ہیں سو کالڈ، جن کو ہم نے ثواب کا درجہ دے کے بہت سے فضائل بتا کے لوگوں کو لگا دیا ہے،
اور سمجھتے یہی ہیں کہ شاید نیکی کے کام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ میں جس دین کو دے کے جا رہا ہوں، جس شخص نے میرے اس دین میں کسی معمولی چیز کا اضافہ کیا یا کمی کی اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کا ثواب ہوگا، آپ نے فرمایا فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے میری طرف سے، وہ میری سنت نہیں ہے۔ آج کتنے احداث فی الدین، دین میں نئی نئی چیزیں گھڑ لی گئی ہیں، اور اگر ایک مسلمان سیدھا سادہ جو یہ چاہتا ہو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی اطاعت کروں، جو آپ نے فرمایا وہی کرنا چاہتا ہوں اور باقی چیزوں کو میں نہیں دیکھنا چاہتا، اس پر ہماری اپنی سوسائٹی یہی لیبل لگاتی ہے کہ یہ وہابی ہے، یہ وہابی ازم کو پروموٹ کر رہا ہے۔ کیا کون سی ایسی چیز ہے کہ اس نے کوئی وہابیت کا نام لیا ہو؟ اور وہاب تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اس کے ساتھ یا اگر نسبت کی لگا دی جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اگر لاہور کے ہیں تو آپ کو لاہوری کہا جاتا ہے، لاہور والا، اور اگر وہابی کسی کو کہہ دیا جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی برا ٹائٹل نہیں ہے۔ اگر نیک نیتی سے یہ کہا جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ اللہ والا ہے، لیکن انگریز کی دی ہوئی یہ گالی ہمیں ایسی راس آئی ہے کہ جس کو ہندوؤں نے بھی اپنایا مسلمانوں کے خلاف، سکھوں نے بھی اپنایا، اور آج ہمارا مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو متنفر کرنے کے لیے اسی قسم کی ٹرمز اور اصطلاحات اور نام ہمارے درمیان عام کرتا ہے۔ اخبارات کو دیکھ لیجئے، ایسے ان کو ہر وہ عمل، آج ہم مسلمانوں کا حال یہ، ہر وہ عمل جو خرافات پر، بے دینی پر مبنی ہو، ہم سمجھتے ہیں این یہی دین ہے، یہ ماڈرن اسلام ہے اور یہ ماڈرن دین ہے۔ اور جو صحیح دین کی بات کر دے، اور بھئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، اسے کہتے ہیں یہ ریڈیکل مسلم ہے، یہ ریڈیکلائز کر رہا ہے۔ یہ کیا اصطلاحات ہیں؟ کس طرح ہمارے درمیان نفرت کو پھیلایا جا رہا ہے، اور انہی نفرتوں میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو صحابہ کرام پر ڈائریکٹ الزام لگا کے ان کو ملزم بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ سارا سال یہ باتیں ہمارے درمیان گھومتی ہیں۔ مثال کے طور پر کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ وقت تھے، ان کو کس نے اختیار دیا تھا کہ وہ اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کریں؟ یہ تو انہوں نے اضافہ کیا ہے، اللہ کے رسول نے تو نہیں بتایا۔ اور ہم جو سن کے سن ہو چکے ہیں، ہم کبھی یہ گوارا نہیں کریں گے کہ یہ جو الزام دیا جا رہا ہے کیا واقعی صحیح ہے، اس کی تحقیق تو کریں۔ اور اگر حدیث کی کتابیں آپ اٹھائیں تو جناب سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول علمنی الاذان، اللہ کے رسول مجھے اذان سکھائیے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کو وہ سارے کلمات سکھائے، اور پھر ساتھ یہ فرمایا، ہاں جب صبح کی اذان دو تو اس وقت یہ لفظ کہنا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اور یہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد ہے۔ آپ کے دور میں جب اذان دی گئی، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اذان دیتے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے، سیدنا ابن ام مکتوم اذان دیتے، اس وقت یہ لفظ کہے جاتے تھے فجر کی اذان کے وقت۔ یہ کیوں الزام لگایا جاتا ہے جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر؟ تراویح کی بات بھی کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہاں با جماعت تراویح پڑھائی ہے؟ یہ حضرت عمر ہی تھے جنہوں نے اضافہ کر دیا، اس لیے ہم تو نہیں پڑھتے۔ آج ہمارا مسلمان اس چیز کا قائل ہے، بہت سے لوگ قائل ہیں کہ سیدنا عمر نے اس کو اضافہ کیا ہے، نبی علیہ السلام کی سنت تو نہیں ہے۔
بھلے آدمی سیرت کی کتاب کا مطالعہ کرو، اللہ کے رسول سے جڑ جاؤ۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو تورات عطا کی تھی، انہوں نے تورات کے بدلے میں اپنی کچھ کتابیں لکھی، وہ ان کتابوں میں لگ گئے اور اپنی اصل تورات کو بھول گئے۔ آج ہمارا حال یہی ہے، ہم دوسرے لٹریچر کو پڑھتے ہیں مگر جو اصل لٹریچر ہے اللہ کی کتاب اور سیرت رسول، اس کو ہم نہیں پڑھتے، ہم جانتے ہی نہیں۔ جب ہم نہیں جانیں گے تو یہی حال ہوگا، بنو اسرائیل والا حال ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ اپنی سنن میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان جب آیا پورا مہینہ ہمیں تراویح نہیں پڑھائی، جب آخری عشرہ آیا تو آپ نے 23 کی رات کو ہمیں قیام کروایا، 23 کی رات کو قیام کروایا، اور بڑا لمبا قیام تھا، تقریباً آدھی رات کے قریب ہم پہنچ گئے تھے۔ پھر اگلی رات جب آئی تو آپ نے قیام نہیں کرایا، اس سے اگلی رات آئی تو مسجد فل تھی، آپ نے قیام کرایا حتیٰ کہ آدھی رات ہو گئی۔ پھر اگلی رات کو آپ نے قیام نہیں کرایا، قیام سے مراد تراویح، آپ نے تراویح نہیں پڑھائی۔ پھر اس سے اگلی رات جو تھی 27 کی شب، تو آپ نے ذرا لیٹ ہمیں نماز پڑھائی اور مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اتنا رش ہو گیا تھا، دور دور سے صحابہ آ گئے تھے، اور اللہ کے رسول نے رات کا قیام کرایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا لمبا کرایا قیام کہ ہمیں ڈر ہو گیا کہ آج ہماری سحری رہ جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد 28ویں شب ہوئی تو آپ نے قیام نہیں کرایا۔ 29 کو مسجد میں مسلمان جمع تھے، بہت رش تھا، اور صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، ہمیں قیام کرائیں، مگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم باہر نہیں نکل رہے۔ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیر کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو صحابہ کے اس شوق کو اور اس اجتہام کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، جاؤ گھروں کو۔ انہوں نے عرض کی کیوں؟ آپ نے فرمایا انی خشیت ان یفرض علیکم، تمہارے اس شوق کو دیکھ کے مجھے ڈر لگنے لگ گیا ہے کہ کہیں اللہ اس نماز کو بھی تم پر فرض نہ کر دے۔ پہلے بھی 5 نمازیں ہیں، میں نہیں چاہتا کہ اور بوجھ بھی تم پہ پڑے، تمہارے اس شوق کی وجہ سے میں نہیں پڑھانا چاہتا، جاؤ واپس۔ اور صحابہ کرام واپس چلے گئے۔ ابتدا آپ نے کر دی، اور پھر اس کے بعد اگلے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ سیدنا ابو بکر کا دور آیا، لوگ قیام کر رہے تھے، کوئی یہاں کھڑا ہے، کوئی وہاں کھڑا ہے، کوئی اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے، کوئی کہاں پڑھ رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے یہی کیفیت دیکھی تو سوچا کہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے شروع کیا تھا وہ یہ نماز ہی تھی نا، لیکن جس ڈر سے ختم کیا تھا کیا آج وہ ڈر باقی ہے؟ اب نہیں ہے، لیکن ابتدا تو آپ نے کی ہے، تو کیوں نہ میں صحابہ کو کہوں اور ان سے پوچھوں کہ کیوں نہ ہم اسی کام کا آغاز کر دیں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز تراویح پڑھائی تھی، ہم اس کو شروع کروا دیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات سے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ تمیم الداری اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما، یہ 2 صحابہ تھے، حافظ قرآن تھے، بہترین قرات کرتے تھے۔ سیدنا عمر نے ان کو حکم دیا کہ ان یقوم للناس، کہ لوگوں کو اب تراویح نماز پڑھائیں۔ یہ جناب ان کی ایجاد نہیں ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ تو اسی طرح کی بہت سی چیزیں جو الزام لگایا جاتا ہے، ہم
کم از کم سیرت رسول کا ضرور مطالعہ کیا کریں، اور ان اعمال کو جو ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں ان کا بھی کھلے دل سے جائزہ لیں۔ کیا واقعی ہمیں اس بات کی اجازت ہے؟ کسی عالم کو، کسی مفتی کو، کسی مجتہد کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ غلط استنباط کر کے ایسے مسائل کو جس کو ثواب کا وہ درجہ دے اور اپنی طرف سے لوگوں کو بتائے اور جس کی گنجائش کہیں بھی نہ ملتی ہو، کیا اس کو ہم کہیں یہ سنت ہے، یہ ثواب کے کام ہے؟ غور کریں، ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ آج آپ بھی اگر قرآن مجید کو پڑھیں اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو آپ پر بھی لوگ الزام لگائیں گے کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں قرآن مجید؟ آپ سمجھتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں؟ بغیر سمجھے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ تو گمراہ ہو جائیں گے۔ یہاں تک لفظ کہے جاتے ہیں۔ اور بھئی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے بسم اللہ تو کرنی پڑے گی۔ کوئی ماں کے پیٹ سے تو بندہ علم سیکھ کے نہیں آتا، حتیٰ کہ عالم جو ہے، فاضل جو ہے، وہ بھی ماں کے پیٹ سے علم سیکھ کے نہیں آتا، اس کو بھی پڑھنا پڑتا ہے۔ اگر میں نے یا آپ نے اس کا آغاز کر دیا ہے تو اس قدر ناراضگی کیوں؟ سیرت رسول ہے تو اس کا معاملہ بھی یہی ہے۔ ہم آج سیرت رسول کو پڑھیں، یقین مانیے صاف دماغ ہو کے پڑھیں، کسی قسم کا کوئی خیال نہ ہو، کوئی آئیڈیا کسی کتاب سے متاثر، کسی شخصیت سے متاثر آپ نہ ہو، خالی دماغ ہو کے اگر قرآن کو پڑھیں اور سیرت رسول کو پڑھیں، میں حلفاً کہتا ہوں کہ ہمارے سب اختلافات دور ہو سکتے ہیں۔ مگر مسئلہ یہی ہے کہ میرے دماغ میں پہلے سے کچھ آئیڈیاز بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اور انہی آئیڈیاز کے تحت میں قرآن کو سمجھنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ میں خود اپنے خیالات کو قرآن کے مطابق نہیں ڈھالنا چاہتا، بلکہ قرآن کو اپنے خیالات کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہوں۔ آج سب سے بڑی بیماری ہم مسلمانوں میں یہ ہے، ورنہ قرآن کی خوبی وہ ظاہر نہ ہو ہم میں، سیرت رسول اتنی گئی گزری کہ اس کا اثر ہم پر نہ ہو، بڑے افسوس کی بات ہے۔ حالات آج ایسے بن چکے ہیں کہ ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم پلٹیں قرآن کی طرف، سیرت رسول کی طرف، ان کو سمجھیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم سب آپس میں نہ صرف بھائی بھائی بنیں گے، بلکہ ہمارے اتفاق کو دنیا بھی محسوس کرے گی، اور جو خوبیاں دین ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے وہ جب آئیں تو دنیا کے لیے ایک پیغام ہوگا کہ یہ وہ دین ہے، اس سے بہتر اگر چیز تمہارے پاس ہے تو لاؤ ہمارے سامنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔